إنما السبيل على الذين يستأذنونك إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یعنی ہدایت انسان کو ملتی ہی نہیں ہے ان اعمال کی وجہ سے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت سے محروم ہو جائے تو پھر وہ انسان اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کام کرتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں گناہ کے کام کر رہا ہوں۔ انسان برائی کے کام کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں برائی کے کام کر رہا ہوں۔ اور اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی آپ کا جانی دشمن ہو اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو، آپ کی جائیداد اور اولاد کا دشمن ہو اور موقع کی تلاش میں ہو کہ موقع ملے اور وہ آپ کا خاتمہ کر دے، پھر اس دشمن کے آپ سپرد ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس سے بھی بڑے دشمن کے سپرد ہو گئے، اور وہ دشمن آپ کا شیطان۔ اللہ کی رحمت اگر میسر ہے تب آپ شیطان سے بچے ہوئے، اگر اللہ کی رحمت میسر نہیں ہے تو دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے شیطان سے بچنے کا۔ اس لیے ہر وقت ہم پڑھا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شیطان کے شر سے انسان کو نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے محروم کرتا ہے اور انسانوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب حق اور باطل کی کشمکش بالکل آخری کنارے پر لگی ہوئی ہو، انسان باطل کے کیمپ میں کھڑا ہوا ہو، تب بھی اللہ کی رحمت اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان اہل حق کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوا ہو کہ ان کا ساتھ نہ دے، اس ساتھ دینے کے لیے بہانے تلاش کرے، عذر بنائے، تب بھی خدا تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کو محروم کرے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں مومن غیر جانبدار نہیں ہوتا، مومن صرف دعا گو نہیں ہوتا کہ دعائیں کرتا رہے اور آرزوئیں کرتا ہے اللہ حق والوں کو فتح عطا کر دے، اللہ حق والوں کو غلبہ عطا کر دے۔ یہ مومن ہے، یہ مشین نہیں ہے۔ مومن حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جتنے اہل عزیمت قربانیاں دے رہے ہیں میرا نام ان میں شامل ہو، رخصت لینے والوں میں، بہانے تلاش کرنے والوں میں، عذر تراشنے والوں میں میرا نام شامل ہے۔ اب آپ قرآن مجید سنیں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، ملامت کا راستہ ان کے لیے نہیں ہے۔ وما علی السبیل علی المحسنین کے پیچھے ایک لفظ آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ محسنین، ما علی المحسنین من سبیل، محسنین کے اوپر کوئی ملامت کا راستہ نہیں ہے۔ جو مخلص ہیں، عذر تلاش کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ملامت ان لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ ہم اغنیاء، جو اغنیاء ہیں، اللہ نے وقت بھی دیا ہوا ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہوئی ہے، اللہ پاک نے وسائل بھی عطا کیے ہوئے ہیں، پھر بھی آتے ہیں اور بہانے تلاش کرتے ہیں میرا یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے۔ ان
کو شرم نہیں آتی کہ ان سے کم تر لوگ، غریب لوگ، راتوں کو ساری رات کنویں چلا کر اجرت حاصل کرنے والے لوگ، ہاں جی، وہ بیچارے لوگ تو جا رہے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عذر تلاش رہے ہیں اور بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ، اور وہ غنی ہیں۔ رضوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، یہ راضی ہو گئے ہیں کہ یہ عورتوں میں بیٹھے۔ رضو، یہ راضی ہو گئے ہیں، ان یکونوا، کہ یہ ہو جائیں مع الخوالف۔ خوالف کہتے ہیں جی خواتین کو، کہ جب مرد چلے جاتے ہیں گھروں سے نکل کر کاروبار کرنے کے لیے تو ان کے پیچھے عورتیں گھروں میں رہ جاتی ہیں، ہاں جی۔ تو میدان جہاد جب گرم ہو اور اہل ایمان جب نکلے ہوئے ہوں اور کچھ لوگ نہ نکلیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ مرد ہیں ہی، یہ تو عورتیں۔ مردانگی کا اصل جوہر، مردانگی کا اصل جوہر کھلتا ہے کہاں؟ میدان جہاد میں۔ میدان جہاد میں جب کافروں کے ساتھ مومن کا مقابلہ، جو اس مقام پر مردانگی نہیں نکالتا وہ کون سا مرد ہے؟ وہ تو عورتیں ہیں۔ عورتوں کے ساتھ یہ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے ہیں یا خود راضی ہو گئے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں۔ اب وہ اصل بات جو میں نے عرض کی تھی پہلے والی وہ آ گئی ہے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ تو جن اعمال کی وجہ سے دلوں کے اوپر مہر لگتی ہے، سمجھانے سے انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو سمجھانے والا اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ بھی اس کو سمجھانے والے ہوں تو ان کی بات سمجھ اور تو کوئی اور۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبع اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر۔ جب اوپر سے راستہ آپ ایک چیز کو آپ بند کر دیں، یعنی اس کے اوپر مہر لگا دیں، اوپر جو چیز آپ ڈالتے رہیں اندر کہاں جائے گی؟ وہ تو بند ہے۔ تو ان کے دل بند ہو گئے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ نہیں چل رہا، پاگل ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ ہم بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ 1 مہینے کا سفر تھا یا 2 مہینے کا سفر تھا، اگر ان 2 تبوک کے اس سفر میں یہ منافقین، ان کا نام لکھا ہے طبقات ابن سعد میں آتا ہے، یہ 82 لوگ تھے جو اغنیاء ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے ساتھ سفر پر نہیں جا سکے تھے۔ اگر یہ نالائق لوگ اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو آج چوک اعظم کی مسجد میں ہم ان کی مذمت کا احوال بیان کر رہے ہوتے، ان کا نام ان عزت دار لوگوں میں ہوتا جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، لیکن نہیں نکلے، ان کی سمجھ میں بات نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ جب اپنی ہدایت سے محروم کرتا ہے تو اللہ دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور جب اللہ دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے تو بات سمجھ نہیں آتی، بات سمجھ نہیں آتی، بس لگا رہتا ہے انسان تباہی کے راستے پر جا رہا، جب تک من کا اپنا نہیں توڑوا کے بیٹھے گا اس وقت اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا